جی دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں کلائڈوسکوپ۔ بھارت کے وزیر خارجہ ڈاکٹر جے شنکر نے 2 روز پہلے نیو دہلی میں تقریب سے خطاب کیا اور اس میں کہا کہ جہاں تک پاکستان اور بھارت کے درمیان کرکٹنگ ٹائز ہیں، کرکٹ کھیلنے کا معاملہ ہے، وہ ریاست کے مفادات سے زیادہ اہم تو نہیں ہے۔ بہت سے بھارت کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان اور بھارت کے درمیان کرکٹ کا جو کرکٹنگ ٹائز ہیں وہ بحال ہونے چاہیے، دونوں ملکوں کو کھیلنا چاہیے، لیکن وزیر خارجہ کا یہ کہنا تھا کہ ریاست کے مفادات سے بڑھ کر نہیں ہیں، کیونکہ پاکستان مسلسل بقول ان کے دہشت گردی کو سپورٹ کر رہا ہے اور کراس بارڈر ٹیررزم کر رہا ہے، اور جب تک یہ ختم نہیں ہوتا اس وقت تک پاکستان سے اس قسم کے تعلقات نہیں رکھے جائیں گے۔ یہ بات انہوں نے ایشیا کپ جو پاکستان میں اگلے سال ہو رہا ہے اس تناظر میں کہا، اور کہا کہ بھارت کی ٹیم پاکستان کھیلنے نہیں جائے گی۔ دوسری طرف پاکستان نے بھی، جو ہمارے پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین ہیں رمیز راجہ صاحب، انہوں نے کہا کہ اگر بھارت ایشیا کپ پاکستان میں نہیں کھیلے گا تو پھر پاکستان بھی بھارت جو اگلے سال وہاں پہ ورلڈ کپ ہو رہا ہے ون ڈے کا، وہ بھی کھیلنے نہیں جائیں گے۔ تو یہ اب معاملہ یہاں تک ہے۔ جہاں تک دیکھیے بھارت کے وزیر خارجہ کا تعلق ہے، انہوں نے اپنے پرسپیکٹیو سے تو صحیح بات کہی ہے، کیونکہ وہ اسی نیریٹو کو لے کر آگے چل رہے ہیں، اسی نیریٹو کو بلڈ کر رہے ہیں، اور ہم نے کہیں بھی نہیں دیکھا جب سے خاص طور پہ 5 اگست 2019 کے بعد کہ کہیں بھی انہوں نے کوئی ایسا بیان دیا ہو بھارت کی جانب سے یا ان کی لیڈرشپ سے یا ان کی حکومت سے، کہ کہیں بھی انہوں نے اس نیریٹو سے رتی برابر بھی ہٹے ہوں، اور وہ اپنا نیریٹو پروموٹ کیے جا رہے ہیں، اور ان اپنی یہی جو ہے بات کیے جا رہے ہیں کہ پاکستان دہشت گردی کو سپورٹ کرتا ہے، دہشت گردی کو سپورٹ کرتا ہے، اس وجہ سے پاکستان سے نہ کوئی بات چیت ہو سکتی ہے، نہ ہم کوئی اور تعلقات رکھنے چاہتے ہیں۔ بلکہ یہاں تک بھی ہے کہ شیو سینا جیسی تنظیموں نے تو یہاں تک بھی کہہ دیا ہے کہ اگر بھارت پاکستان کی جو فلم ہے دی لیجنڈ آف مولا جٹ، اگر یہ بھارت میں ریلیز کی گئی تو وہ اس کو ریلیز نہیں ہونے دیں گے، اس کو جو ہے یہاں پہ اس کی اسکریننگ پہ بہت سخت اس کا رد عمل آئے گا۔ تو یہاں تک معاملات ہیں دوستو۔ دوسری طرف بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری پالیسی میں وہ کنسسٹنسی نہیں ہے جو ہونی چاہیے تھی۔ ہماری پچھلی حکومت نے 5 اگست 2019 کے بعد ایک بڑی واضح پوزیشن لی کہ بھارت کے ساتھ اس وقت تک تعلقات یا بات چیت بھی ہم نہیں کر سکتے جب تک کہ بھارت وہ سارے غیر آئینی اور غیر قانونی اقدامات واپس نہ لے۔ لیکن اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ ایک لحاظ سے ہم ویور کرتے رہے، کبھی ہم نے کہا کہ جی ہم ٹریڈ بحال کرتے ہیں، کبھی کہا نہیں کرتے، پھر کہا کہ پھر ہم نے بھارت ایئر اسپیس بھی کھول دی۔ تو اس قسم کی مختلف بیانات ہم دیتے رہے، اور اس حکومت ہی بلکہ میں پچھلے دنوں دیکھ رہا تھا ہمارے وزیر اعظم نے جو سارک چارٹر ڈے کے حوالے سے کہا کہ سارک ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں سارک جو ہے وہ 19th جو سمٹ ہونی تھی 2016 میں وہ ہو، اور انہوں نے بھارت کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا کہ بھارت وہ سمٹ نہیں ہونے دے رہا۔ اب ہمیں، میرے خیال میں نے پہلے بھی کہیں گزارش کی تھی کہ اس قسم کی چیزوں سے اجتناب ہی کرنا چاہیے۔ اگر آپ سارک سمٹ کر بھی لیتے ہیں تو کیا نکال لیں گے آپ اس میں کیا آپ کو فائدہ ہوگا؟ مجھے کوئی سمجھا دے، کیا پاکستان اور بھارت کے درمیان جو ہاسٹیلیٹی ہے وہ ختم ہو جائے گی؟ کیا سارک جو ہے وہ اپنا جو پوٹینشل اس کا ہے وہ ریئلائز کر لے گی؟ اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ اس کے علاوہ کہ بس 7 ممالک کے جو، بلکہ طالبان کو شاید آپ انوائٹ بھی نہ کر پائیں، اور سارک تو افغانستان تو ممبر ہے سارک کو، تو اپنے لیے آپ کیوں مشکلات اپنے آپ کو ڈالتے ہیں؟ اور دوسری طرف یہ ہے کہ ہمیں بھی کنسسٹنٹلی یہ کہنا چاہیے کہ سارک کا ہم اس وقت تک ہوسٹ نہیں کریں گے، سارک میں ہم خود نہیں جائیں گے جب تک کہ بھارت کشمیر میں جو اس نے غیر آئینی اقدامات ہیں وہ واپس نہیں لیتا۔ ہم کیا یہ کشمیر میں پوزیشن نہیں لے سکتے؟ اگر ہماری کشمیر شہرگ ہے تو کیا ہم یہ پوزیشن نہیں لے سکتے؟ ایک عجیب سے اپولوجیٹک سا اور ایک ایسا ایٹیچیوڈ ہے ہمارے ہاں، اور میں کسی خاص حکومت کی بات نہیں کر رہا، یہ پریزیڈنٹ مشرف کے زمانے سے چونکہ ان کی حکومت آئی اور ان کو لیجیٹیمیسی کی ضرورت تھی تو انہوں نے ایسے اقدامات کیے کہ جو کہ بالکل ہماری کشمیر پالیسی سے بالکل اس کا کوئی تعلق نہیں تھا، اور اس کے بعد بھی ہم نے مختلف حالات میں دیکھا، مواقعوں پہ دیکھا کہ کس طرح آنے والی حکومتوں نے کشمیر کو جو ہماری پالیسی ہے اس کو کمزور کیا۔ تو میرا کہنا کہ صرف آج جو ہے
وہ پوائنٹ یہی ہے کہ اپنی جو کشمیر پالیسی ہے اس پہ بھی آپ کنسسٹنسی دکھائیے اور اس میں وہ جان ڈالیے جو کہ وہ اس کا متقاضی ہے۔ دیکھیں نا، کشمیر تو اپنی قربانیاں دیے جا رہے ہیں، انہوں نے تو کبھی یہ نہیں کہا کہ جی ہم اپنی بس گو اپ کر رہے ہیں، اب جو آپ کے پاس ہے آپ کے پاس رہے اور جو ہمارے پاس ہے ہمارے پاس رہے۔ وہ تو اپنا جد و جہد جاری رکھے ہوئے ہیں۔ گو کہ میں یہ مانتا ہوں کہ کچھ بہت سے کشمیری ایسے بھی ہیں جو کہ شاید اس وقت انہوں نے ریکنسائل کر لیا ہے اسٹیٹس کو سے، لیکن میجورٹی جو ہے، اکثریت، وہ تو ابھی بھی پاکستان کشمیر کا جو حق خود ارادیت ہے اس کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں۔ تو ہمیں بھی تھوڑا سا چاہیے کہ اگر ہم دیکھیں نیریٹو بلڈ کرنے کے لیے کیا ضروری ہوتا ہے۔ نیریٹو بلڈ کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے ایک تو آپ اس کو کنسسٹنسی اپنی رکھیے اور پھر بار بار اس پہ بات بھی کیجیے اور مختلف جو ہے آپ ذرائع ڈھونڈتے ہیں اور جو ہے پلیٹ فارمز ڈھونڈتے ہیں کہ کس طرح اپنے نیریٹو کو آپ پروموٹ کریں دنیا بھر میں۔ لیکن اگر آپ انکنسسٹنٹ ہو جاتے ہیں تو پھر وہ نیریٹو بلڈنگ ہو نہیں پاتی، پھر آپ کریڈیبل بھی نہیں رہتے، دنیا آپ کا مذاق بھی اڑاتی ہے کہ یہ لوگ صرف باتیں کرتے ہیں، ان کے مقدمے میں کوئی جان نہیں ہے، ان کے نیریٹو میں کوئی جو ہے اس میں کوئی آرگومنٹ نہیں ہے، یہ بس ادھر سے ادھر ہوتے رہتے ہیں اور ادھر سے ادھر، اور یہ جو ہے ان کو سپورٹ کرنا بھی لا حاصل ہے، کیونکہ جب یہ خود ہی اپنی پوزیشن کو سپورٹ نہیں کرتے اور اس میں تبدیلیاں کرتے رہتے ہیں تو ان کو سپورٹ کر کے ہم نے کیا کرنا ہے۔ دوسری طرف بھارت بڑی کنسسٹنسی کے ساتھ اپنے نیریٹو کو پاکستان کے خلاف جو ہے وہ آگے لے کر چل رہا ہے، تو ہم کچھ انہی سے سیکھ لیں کہ کس طرح ہم نے آگے چل رہا ہے۔ ایک آرگومنٹ یہ لوگ دیتے ہیں کہ جی بھارت کا اس وقت کلاؤڈ ہے، اس کے پاس اسپیس زیادہ ہے، ڈپلومیٹک اسپیس زیادہ ہے، تو وہ یہ کر سکتا ہے، پاکستان کے پاس نہیں ہے۔ میں اس آرگومنٹ کو نہیں مانتا۔ دیکھیے حالات تو ہمارے آج خراب ہوئے ہیں نا، اگر ہیں بھی مان لیتے ہیں، لیکن یہ تو انکنسسٹنسیز تو ہماری پچھلے 16-17 سالوں بلکہ 20 سالوں سے چل رہی ہیں۔ تو یہ کہنا کہ جی اس وقت حالات خراب ہیں، اس وقت پاکستان کی ڈپلومیسی وہ جان نہیں ہو سکتی، میں اس آرگومنٹ کو قطعاً نہیں مانتا، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو ہے جہاں ہونا چاہیے ہمارا دل اور ہماری اسٹیٹمنٹس اور جو ہمارا کام، وہ نہیں ہو پا رہا، کیونکہ ہم شاید وی آر ناٹ ریئلی سیریس وین اٹ کمز ٹو جموں اینڈ کشمیر۔ دیکھتے رہیے کلائڈوسکوپ۔ اللہ حافظ۔